السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ناول کا ٹائٹل ہے پہلی نظر کی دیوانگی۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور ایک عجیب سی حسرت بھی۔ سارا، جس کا نام اس نے کبھی پکارا بھی نہیں تھا، وہ صرف ایک خواب تھی جو شاید حقیقت نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان صرف فاصلہ نہیں تھا بلکہ سٹیٹس کا فرق تھا۔ علی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتا تھا اور شاید یہ سب صرف سارا کے لیے تھا، کیونکہ وہ اسے دل ہی دل میں بہت چاہتا تھا اور سارا کو اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا۔ سارا ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور محبت صرف ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب علی کی امی اسے بار بار جگا رہی تھی۔ ارے علی بیٹا، اٹھ بھی جاؤ، آج دکان پر نہیں جانا کیا؟ علی گہری نیند میں سویا ہوا تھا مگر آخر کار امی نے اسے ڈانٹ کر اٹھا دیا۔ بیٹا اب اٹھ بھی جاؤ، صبح صبح دکان نہیں کھولو گے تو برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کا نام لے کر فجر کے بعد دکان کھولا کرو، تمہارے ابا بھی ایسا ہی کرتے تھے، تبھی تو ہمارا گزارا اچھے سے ہوتا تھا۔ علی خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا جبکہ اس کی امی کی باتیں جاری تھی۔ تم جانتے ہو نا، تمہاری دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی ہے اور ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم کوئی اور کام شروع کر لو، اس دکان سے اب گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ جب سے تمہارے ابا گئے ہیں زندگی ہی بدل گئی ہے۔ علی کے دل پر ہر بات بوجھ بن کر پڑ رہی تھی۔ کم عمری میں ہی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ اس کے والد ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور تب سے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے باپ کی دکان سنبھال لی تھی اور اب وہ صبح سویرے اٹھ کر دکان پر جاتا اور رات دیر تک وہیں محنت کرتا رہتا تھا۔ وہ صرف ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ بہت امیر بنے گا اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اسی معمول کے مطابق ایک دن وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بڑی سی کالی گاڑی آ کر اس کی دکان کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی باہر نکلی جو وہاں کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرنے لگی۔ علی کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی اور کاش یہ لڑکی بھی میری ہوتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود ہی ہلکا سا مسکرا دیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہاں وہ اور کہاں تو؟ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور دکان کے کام میں لگ گیا۔ مگر وہ لڑکی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی جیسے کسی خاص شخص کا انتظار کر رہی ہو۔ کافی دیر گزر گئی تو علی کے دل میں تجسس بڑھنے لگا کہ آخر یہ لڑکی کب تک یہاں کھڑی رہے گی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر اس سے پوچھے کہ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے، مگر وہ رک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال سنی، چند لمحے بات کی، پھر واپس اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر وہ اپنے پیچھے علی کی سوچوں میں ایک ایسی جگہ بنا گئی جہاں سے وہ اب کبھی نکلنے والی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے۔ علی روز کی طرح دکان پر آتا، کام کرتا، مگر اب اس کے دل میں ایک انجانا سا انتظار رہنے لگا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھتا، شاید کہیں وہ دوبارہ نظر آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا لیکن وہ لڑکی دوبارہ نہیں آئی۔ ایک دن اچانک علی کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا اور فوراً ان کے لیے دوا لینے قریبی میڈیکل سٹور پہنچ گیا۔ ابھی وہ دوا لے ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم سی آواز آئی، ایکسکیوز می، ذرا سائڈ ہو جائیں گے؟ علی نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہی لڑکی، وہی چہرہ، وہی خوشبو۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ علی اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہوش جیسے بکھر گئے۔ لڑکی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی مگر علی کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا جیسے کوئی خواب دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ علی نے جلدی سے اپنی دوا لی اور سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں۔ وہ بھی کچھ دوائیں لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ مڑی، اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ علی بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی۔
ایک عجیب سا اتفاق یا شاید اللہ کی کوئی خاص مرضی کہ وہ بار بار ایک ہی لڑکی سے ٹکرا رہا تھا، مگر اب تک وہ اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ علی کی دو چھوٹی بہنیں تھیں، نائلہ اور نادیہ۔ دونوں ہی صرف خوبصورت نہ تھیں بلکہ بہت ذہین بھی تھیں۔ نائلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ نادیہ ابھی میٹرک میں تھی۔ علی دن رات محنت کر کے اپنی دونوں بہنوں کو پڑھا رہا تھا۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح ان کی تعلیم مکمل کروا کر ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ اپنی شادی کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ذمہ داریاں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ویسے تو علی لڑکیوں کی طرف خاص توجہ نہیں دیتا تھا، مگر جب سے اس نے سارا کو دیکھا تھا نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اسے دیکھنے کو چاہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بہن نائلہ کو کالج چھوڑنے آیا۔ گیٹ پر اسے اللہ حافظ کہہ کر جیسے ہی واپس مڑا، اس کی نظر اچانک سارا پر پڑی۔ وہی چہرہ، وہی انداز، بس فرق یہ تھا کہ اس بار وہ خود گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہی تھی بلکہ ڈرائیور اس کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور علی کے قریب سے گزرتی ہوئی کالج کے اندر چلی گئی۔ علی کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا کچھ اور؟ واپسی پر نائلہ کو لینے بھی اسی نے آنا تھا، مگر آج وہ وقت سے کافی پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ایک بار پھر سارا کو دیکھ لے۔ وہ چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی کالج کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد چھٹی ہوئی اور لڑکیاں باہر نکلنے لگیں۔ نائلہ بھی باہر آ گئی۔ بھائی چلیں گھر، اس نے مسکرا کر کہا۔ ابھی رکو تھوڑی دیر، علی نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے جواب دیا۔ نائلہ حیران ہوئی۔ بھائی گرمی بہت ہے، چلے نا، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ علی تھوڑا جھنجھلا گیا۔ 2 منٹ ویٹ نہیں ہوتا تم سے؟ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کھڑا ہوں؟ تم چپ کر کے کھڑی رہو۔ وہ بے چینی سے ہر آنے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مگر سارا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے، پھر 10۔ تقریباً ساری لڑکیاں جا چکی تھیں، مگر سارا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ علی کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی۔ وہ جیسے ہی واپس مڑنے لگا، اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، نائلہ بات سنو۔ علی اور نائلہ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ سارا تھی۔ نائلہ نے فوراً جواب دیا، جی، اور اس کی طرف بڑھ گئی، اور علی وہیں کھڑا رہ گیا، حیران و خاموش اور بے حد الجھا ہوا۔ ہائے نائلہ، کیسی ہو؟ اتنی گرمی میں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ ہم بس جا ہی رہے تھے، پتہ نہیں بھائی کو شاید کوئی کام تھا اس لیے رک گئے تھے، نائلہ نے جواب دیا۔ پھر اچانک بولی، آئے میں آپ کو اپنے بھائی سے ملواتی ہوں، یہ میرے بھائی علی ہیں۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو علی، سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علی کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جس لڑکی کو وہ اپنے خیالوں میں بسائے بیٹھا تھا، جس کی خوشبو تک اس کے دل میں اتر چکی تھی، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز جیسے حلق میں ہی کہیں رک گئی تھی، الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ نائلہ اور سارا دونوں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر علی، کیا ہوا آپ کو؟ سارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، علی نے بامشکل جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو آپ نائلہ کے بھائی ہیں، سارا نے ہلکے انداز میں کہا، پھر بولی، چلے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں، اتنی گرمی ہے، آپ لوگ پسینے میں شرابور ہیں۔ میرا ڈرائیور ابھی آ ہی رہا ہوگا، میں ابھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، نائلہ فوراً بولی، مگر علی نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں ہم چلے جائیں گے، رکشا ادھر ہی ہے۔ سارا نے مسکرا کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ ارے کہو نا اپنے بھائی سے، میں تمہاری کلاس فیلو ہوں، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ فکر نہ کرو، نہ تمہارے گھر آؤں گی نہ چائے کافی پیوں گی، بس تمہیں ڈراپ کر کے چلی جاؤں گی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، علی نے شرمندگی سے کہا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ڈرائیور گاڑی لے آیا۔ سارا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو آئیں بیٹھیں۔ علی اور نائلہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔
علی نے پہلی بار سارہ کی قربت کو اتنا قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا، نہ جانے کتنے خواب وہ ایک ہی لمحے میں دیکھنے لگا تھا۔ کاش یہ لڑکی میری ہو جائے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سوچ بدل جاتی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہاں اور میں کہاں۔ وہ خود کو اس کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ مگر دل کہاں مانتا ہے کسی کی؟ وہ کہاں امیری غریبی دیکھتا ہے؟ وہ تو بس محبت دیکھتا ہے، ایک ایسی محبت جو خود سر ہوتی ہے، جنونی ہوتی ہے، جو ہر دیوار توڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ مگر علی کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ اس کے سر پر ذمہ داریاں تھیں، ماں کی، بہنوں کی، گھر کی۔ وہ صرف یہی سوچتا تھا کہ کاش وہ اتنا امیر ہو جائے کہ اس کا اور سارہ کا سٹیٹس ایک جیسا ہو جائے۔ شاید تب سارہ بھی اس کے بارے میں سوچے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے دل کی بات سارہ سے کبھی کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ اس میں ہمت تھی، نہ کوئی جواز۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ علی روز نائلہ کو کالج چھوڑتا اور لینے جاتا، مگر کئی دن گزر گئے، سارہ نظر ہی نہیں آئی۔ آخر ایک دن اس نے نائلہ سے پوچھ ہی لیا، نائلہ تمہاری وہ دوست سارہ آج کل نظر نہیں آ رہی، کیا اس نے کالج چھوڑ دیا ہے؟ نائلہ نے لاپرواہی سے جواب دیا، ارے نہیں بھائی، امیر لوگ ہیں، کیا پتا۔ ویسے اس کے گھر میں آج کل اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، باہر سے کوئی لڑکا آیا ہے، بہت امیر ہے۔ علی کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اچھا، تو اس کی شادی ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی شادی کہاں، ابھی تو بس رشتے کی بات چل رہی ہے، نائلہ نے کہا۔ پھر غور سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آپ اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بس ایسے ہی، علی نے نظریں چرا کر کہا اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نائلہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا، اس کے بھائی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی ہر خواہش پوری ہو، مگر یہ خواہش شاید ناممکن تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے بھائی کی ہر خواہش پوری فرما، وہ ہمارے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ شاید وہ لمحہ قبولیت کا ہی تھا، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر میں صرف ایک ہی فون تھا، جو زیادہ تر علی کے پاس ہی رہتا تھا۔ اسی دن اچانک ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ علی نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک نرم، مدھم اور سریلی آواز آئی۔ ہیلو، میں سارہ بات کر رہی ہوں، کیا نائلہ سے بات ہو سکتی ہے؟ علی کے کانوں میں جیسے صرف ایک ہی نام گونجنے لگا، سارہ۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کچھ لمحوں کے لیے وہ جیسے سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہیلو؟ ہیلو؟ سن رہے ہیں آپ؟ سارہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی، سن رہا ہوں، علی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نائلہ کا بھائی علی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، علی، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ نائلہ سے بات کروا سکتے ہیں؟ دراصل مجھے کچھ نوٹس کے بارے میں اس سے بات کرنی تھی، میں کافی دنوں سے کالج نہیں آئی۔ جی جی، ابھی کرواتا ہوں، علی نے جلدی سے کہا اور نائلہ کو آواز دی، نائلہ یہ لو تمہارا فون۔ نائلہ نے فون لیا۔ ہیلو؟ اوہ ہائے نائلہ، میں سارہ بات کر رہی ہوں۔ یار پلیز مجھے سائنس کے نوٹس بھیج دو نا، میں کچھ دنوں سے کالج نہیں آئی، اس لیے میرا کام رہ گیا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، میں بھیج دیتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ نہیں، اگر ممکن ہو تو میں اپنا ڈرائیور بھیج دیتی ہوں، وہ تمہارے گھر سے لے جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایڈریس میسج کر دیتی ہوں۔ تھینک یو یار، کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی ضرورت ہو بتا دینا۔ پھر نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم خود ہی آ جاؤ؟ سارہ نے ہلکا سا توقف کیا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر میں تھوڑی بیزی ہوں، خیر کالج میں ملتے ہیں۔ علی بیٹا، آج دکان سے جلدی گھر آ جانا، صبح دکان پر جاتے وقت اس کی امی نے اسے ہدایت دی تھی۔ کیوں امی، خیر تو ہے نا؟ علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ نائلہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کیا؟ علی ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ ہاں بیٹا، میں نے ایک جگہ نائلہ کے رشتے کے لیے بات چلائی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے ابا نہیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔
मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो नाइला की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। बेटा, पढ़ाई के बाद भी तो उसने शादी ही करनी है। अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। अली का दिल भर आया। अम्मी, आप ऐसी बातें करके मेरा दिल क्यों दुखाती हैं? पहले ही अब्बा हमें छोड़कर चले गए। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देखना, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। अली ने दिल ही दिल में सोचा कि एक ख्वाहिश शायद कभी पूरी ना हो। उस दिन वो दुकान से जल्दी वापस आ गया। घर पहुंचा तो नाइला पहले से मौजूद थी। अरे नाइला, अभी तो कॉलेज की छुट्टी नहीं हुई थी और मैं तुम्हें लेने भी नहीं गया, तो तुम कैसे आई? भाई, अम्मी ने कहा था कि आज जल्दी आ जाना, इसलिए। लेकिन तुम किसके साथ आई हो? नाइला ने मुस्कुराकर कहा, मैं सारा के साथ आई हूँ। सारा? वो कहाँ है? अली की धड़कनें तेज हो गई थीं। यही है, अंदर बैठी है, अम्मी के साथ बातें कर रही है। अली कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। कुछ देर बाद सारा ने कहा, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी वक्त ले लिया मैंने आपका। अम्मी ने मोहब्बत से कहा, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई हमारे घर, गरीबों के घर। सारा ने फ़ौरन जवाब दिया, आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान बस इंसान होता है। और नाइला का रिश्ता पक्का हो जाए तो मिठाई खाने ज़रूर आऊँगी। ये कहकर वो बाहर निकल गई और अली बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। वो सोच रहा था कि कुदरत उसके साथ कैसा खेल खेल रही है। जिस लड़की को वो दिल ही दिल में चाहता था, वो अब उसके घर तक आ चुकी थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, काश ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए। नाइला के रिश्ते के लिए आने वाले लोगों को नाइला पसंद आ गई थी। वो लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, बल्कि एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने जल्द शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अम्मी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो चाहती थीं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों को रुखसत कर दें। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए वो देर नहीं करना चाहती थी। अब अली के लिए ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई थीं। उसे नाइला के जहेज़ का बंदोबस्त करना था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, सुबह दुकान और रात भी दुकान। बस एक ही मकसद था कि अपनी बहन को उसकी पसंद की हर चीज़ दे सके। आखिरकार शादी का दिन आ गया और उस दिन सारा भी आई। गुलाबी रंग के गरारे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अली की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो हैरान था कि इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की उनके सादा से घर में ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वो भी इसी घर का हिस्सा हो। ना कोई गरूर, ना कोई तकब्बुर। अली बार बार उसे देखता और जब भी उनकी नज़रें मिलती, वो फ़ौरन शर्म से नज़रें झुका लेता। वो डरता था कि कहीं सारा नाराज़ न हो जाए और आना बंद ना कर दे। उसके लिए तो बस उसे देख लेना ही काफ़ी था। ये कैसी अजीब मोहब्बत थी। वो उसे चाहता था मगर पा नहीं सकता था, और फिर भी उसके बगैर रह भी नहीं सकता था। शादी की तकरीबात ख़त्म होने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी और ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। घर में अब सिर्फ करीबी लोग ही रह गए थे। अली सहन के एक कोने में खामोश खड़ा था। उसकी नज़रें बार बार सारा को ढूंढ रही थी, मगर वो नज़र नहीं आ रही थी। अचानक पीछे से एक नरम सी आवाज़ आई, अली। अली ने चौंक कर पीछे देखा तो सारा उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जी, वो बमुश्किल बोल पाया। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मुझसे बच क्यों रहे हैं? अली घबरा गया। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं। सारा उसके मज़ीद करीब आ गई। आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? अली ने नज़रें झुका ली। मैं बस। वो कुछ कह ना सका। सारा ने आहिस्ता से कहा, आप बहुत अजीब हैं अली। कभी यूं देखते हैं जैसे कुछ कहना चाहते हों, और कभी ऐसे नज़रें चुरा लेते हैं जैसे मुझे जानते ही ना हो। अली के दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। उसने हिम्मत करके पहली बार उसकी आंखों में देखा। चंद लम्हों के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे में खो गईं। वक्त जैसे रुक सा गया हो।
سارا نے دھیمی آواز میں کہا، کیا آپ واقعی کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ علی کے لب ہلے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہ گیا اور اسی لمحے میں اس کی دل کی ہر بات اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہر بات جیسے صاف نظر آ رہی تھی۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہنا چاہتے تو میں بھی زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ مڑنے لگی تو علی کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اچانک اس کے منہ سے نکل گیا، رکیں۔ سارا رک گئی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جی؟ علی کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ… وہ رک گیا، ہمت جیسے ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ سارا اس کے قریب آئی۔ کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ علی نے نظریں جھکا کر کہا، آپ بہت اچھی ہیں۔ سارا ہلکا سا ہنس دی۔ بس یہی کہنا تھا؟ علی شرمندہ سا ہو گیا۔ جی۔ سارا نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ بھی برے نہیں ہیں علی۔ یہ سن کر علی کے دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا ہو۔ سارا نے مسکرا کر کہا، چلیں اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علی وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک نیا احساس، شاید امید کا، شاید محبت کا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا یہ حقیقت ہے۔ کیا واقعی سارا نے اس سے بات کی تھی؟ کیا واقعی وہ جو محسوس کر رہا تھا وہ سارا بھی محسوس کر رہی تھی؟ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، جیسے سب کچھ بدل رہا ہو۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کر رہا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ حیران بھی تھا اور ڈرا ہوا بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک عام سا غریب سا لڑکا ہے، جبکہ سارا ایک امیر اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا، مگر دل کہاں مانتا ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ہی سارا پر آ چکا تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھائے گا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن سارا نے خود اسے بلا لیا۔ وہ ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ بھی کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہو۔ جب علی نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے لفظ سچے تھے، اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے، اور سارا خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں علی، شاید محبت بھی۔ یہ سن کر علی کی دنیا جیسے رک گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو خواب وہ دیکھتا تھا وہ آج حقیقت بن رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سارا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میرے گھر والے میری شادی میری کزن سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اس رشتے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ علی کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ تو پھر؟ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر یہ ہے کہ یا تو تم ہمت کرو یا مجھے کھو دو۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور محبت بھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر اپنے لیے نہیں، میرے لیے ہمت کرو۔ وہ دن دونوں کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اسی دن علی اور سارا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کے لیے ہر مشکل کا سامنا کریں گے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ سارا جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی آسانی سے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور چند دن بعد اپنے والد کے سامنے علی کا ذکر کر دیا۔ جیسا کہ اسے ڈر تھا کہ گھر میں سخت مخالفت ہوگی، وہی ہوا۔ دانیال صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ ایک دکاندار سے شادی کرو گی تم؟ ان کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، مگر سارا پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں مگر پورے یقین کے ساتھ کہا، جی، میں علی سے ہی شادی کروں گی۔
یہ سن کر گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ دانیال صاحب کو یقین تھا کہ محبت صرف چند دن کا جذباتی جنون ہوتی ہے، اصل زندگی پیسے سے چلتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو کسی غریب لڑکے کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر علی بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی محنت پہلے سے کئی گنا بڑھا دی تھی۔ صبح سے رات تک دکان پر کھڑا رہتا، حساب کتاب کرتا، نئے گاہک ڈھونڈتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنی حالت بہتر بنا سکے۔ دکان کی سیل بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی بیمار ماں کا علاج بھی شروع کروا دیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک ہی خوف ہر وقت زندہ رہتا تھا کہ کہیں وہ سارا کو کھو نہ دے۔ پھر ایک رات وہی خوف حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ رات گئے سارا کا فون آیا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ علی، انہوں نے میری منگنی طے کر دی ہے اگلے ہفتے۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم بات کرو گی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ سارا کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، اگر تم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ یہ الفاظ علی کے دل میں آگ بن کر اتر گئے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو گیا کہ اگر اس نے اب ہمت نہ کی تو وہ واقعی سارا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اگلے ہی دن علی سیدھا سارا کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، مگر اس بار وہ ڈرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنی محبت مانگنے آیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے دانیال صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے علی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، جی، کس سے ملنا ہے؟ علی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں سارا سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ تم ہی ہو وہ لڑکے؟ علی نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ جی۔ پھر اس نے ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں سارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر کا ماحول جیسے منجمد ہو گیا۔ دانیال صاحب غصے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں احساس بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مگر علی نے نظریں نہیں جھکائیں۔ جی، مجھے سب معلوم ہے۔ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میرے پاس بڑا گھر یا بڑی گاڑی نہیں، لیکن میں سارا سے سچی محبت کرتا ہوں اور اسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ دانیال صاحب طنزیہ انداز میں ہنس پڑے۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی لڑکے۔ ان کے ہر لفظ میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ میری بیٹی نازوں سے پلی ہے، تم جیسے معمولی آدمی کے ساتھ 2 دن بھی نہیں گزارا کر سکے گی۔ محبت کا نشہ چند دن میں اتر جائے گا، پھر حقیقت سامنے آئے گی، 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے سکو گے اسے۔ ہر جملہ علی کی عزت کو چیر رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اسی لمحے سارا وہاں آ گئی۔ ابو بس کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ مگر دانیال صاحب مزید غصے میں آ گئے۔ تم خاموش رہو سارا، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں۔ کل جب یہ تمہیں زندگی کی ٹھوکریں کھلائے گا نا، تب یہی محبت تمہیں روٹی نہیں کھلائے گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تبھی علی نے ہمت کر کے کہا، سر، اگر آپ کو صرف میری حیثیت سے مسئلہ ہے تو مجھے کچھ وقت دے دیں۔ 6 ماہ، صرف 6 ماہ۔ اگر میں خود کو اس قابل بنا لوں کہ آپ اپنی بیٹی میرے حوالے کر سکیں تو کیا آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے؟ دانیال صاحب طنزی انداز میں ہنس پڑے۔ 6 ماہ میں کیا ہی کر لو گے تم؟ کوئی سلطنت کھڑی کر لو گے؟ مگر علی نے مضبوط لہجے میں کہا، کوشش ضرور کروں گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دانیال صاحب بولے، ٹھیک ہے، 6 ماہ، صرف سارا کی خاطر، تاکہ بعد میں اسے یہ نہ لگے کہ میں نے اس کی خوشی کا خیال نہیں کیا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، 6 ماہ بعد تم خود سمجھ جاؤ گے کہ خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ علی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی مگر اس کے اندر اندھیرا اتر چکا تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر وقت تو مانگ لیا تھا، مگر اب اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صرف 6 ماہ میں اپنی قسمت کیسے بدل سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں وہ گم ایک چھوٹے سے ڈھابے پر جا بیٹھا۔ بابا جی، ایک چائے دے دیں،
सर दर्द से फटा जा रहा था। वो खामोशी से चाय पीने लगा कि अचानक उसे महसूस हुआ सामने बैठा एक बुजुर्ग शख्स मुसलसल उसे देख रहा है। आखिरकार अली ने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, सर आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? बुजुर्ग के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे चेहरे पर बहुत परेशानी है बेटा, और परेशान चेहरे मुझे हमेशा रोक लेते हैं। तुम्हें देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। जब मैं पहली बार इस शहर में आया था तब मेरी हालत भी तुम जैसी थी। अली पहली बार गौर से उनकी बात सुनने लगा। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। बेटा तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। जब मैं पहली बार शहर में आया था मेरी हालत भी तुम जैसी थी। बीमार माँ को गांव में छोड़ कर आया था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेहनत करूँगा और उसका इलाज करवा सकूँगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उन्होंने नरमी से पूछा, अब तुम बताओ इतने परेशान क्यों हो? अली ने एक ठंडी सांस ली। सर मेरी परेशानी सिर्फ पैसा है। मुझे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दौलत चाहिए, इतनी दौलत कि उसके वालिद खुद उसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। उन्हें लगता है कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। मैंने उनसे 6 माह का वक्त मांगा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, 6 माह में दौलत के अंबार तो शायद ना लग सके, लेकिन किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसा मौका ज़रूर दे देती है जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। अली ने हैरत से पूछा, कौन सा मौका? बुजुर्ग ने जेब से एक कार्ड निकाला और मायने खेज अंदाज में उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, फिर किस्मत ने मुझे एक मौका दिया था, शायद अब तुम्हारी बारी है। अली ने हैरानी से वो कार्ड हाथ में लिया। उस पर शहर की एक बड़ी कंपनी का नाम लिखा था। बुजुर्ग ने चाय का आखिरी घूंट लिया और धीरे से बोले, हमारी कंपनी नए बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रही है। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी मांगने आते हैं, मगर मैं तुम्हारी आंखों में मेहनत देख रहा हूँ। किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने की बजाय लड़ते हैं। अली कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर मेरे पास सरमाया नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए। सरमाया हर इंसान के पास नहीं होता, मगर हिम्मत हर किसी को दी जाती है। सवाल ये है कि तुम अपनी हिम्मत पर यकीन रखते हो या नहीं। अगले दिन अली उस कंपनी पहुंच गया। मालूम हुआ कि वो लोग छोटे कारोबार करने वालों को मौका देते हैं। बुजुर्ग दरअसल कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अली की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे एक छोटा सा बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफर किया। कंपनी ने उसे थोड़ी सरमायाकारी और सामान उधार पर दिया ताकि वो अपनी दुकान को बड़ा कर सके। अली ने दिन रात एक कर दिए। वो सुबह फजर से पहले उठ जाता, मार्केट जाता, नया माल खरीदता, खुद डिलीवरी करता और रात गए तक हिसाब किताब में लगा रहता। कई बार थकन से उसके पांव जवाब दे जाते, मगर हर बार उसे सारा की आवाज़ याद आती, अगर तुमने अब भी कुछ ना किया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। वक्त गुजरता गया और किस्मत ने पहली बार उसका साथ देना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से ग्राहक बढ़ने लगे। चंद महीनों में उसकी एक दुकान 2 में बदल गई, फिर 3 में। उसने ऑनलाइन काम भी शुरू कर दिया। लोग उसके काम और इखलाक से मुतासिर होने लगे थे। शहर में उसका नाम बनना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सारा हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। घर में उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही थीं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि अली अपना वादा पूरा कर ले। देखते ही देखते 6 माह मुकम्मल हो गए। दानियाल साहब को यकीन था कि अली वापस नहीं आएगा, और अगर आया भी तो पहले जैसा गरीब लड़का ही होगा। उसी शाम घर में मेहमान बैठे थे कि बाहर एक कीमती गाड़ी आकर रुकी। नौकर ने आकर बताया, सर कोई अली साहब आपसे मिलने आए हैं। दानियाल साहब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चंद लम्हों बाद अली अंदर दाखिल हुआ। सादा मगर बावकार लबास,
اعتماد سے بھری آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ پہلے والا گھبرایا ہوا لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ دانیال صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ہاں تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علی نے خاموشی سے ایک فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ اس میں اس کی نئی کمپنی کے کاغذات، بینک اسٹیٹمنٹس اور بزنس پارٹنرشپ کی تفصیلات تھیں۔ سر، شاید میں ابھی بھی آپ جتنا امیر نہیں ہوں، لیکن اب میں اتنا ضرور کما لیتا ہوں کہ سارا کو عزت اور سکون کی زندگی دے سکوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دانیال صاحب پہلی بار لاجواب ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے فائل دیکھتے رہے، پھر ان کی نظریں سارا پر گئیں، جس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکا صرف محبت کے دعوے نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی محبت کے لیے خود کو بدل کر دکھا دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد خاموشی کے بعد دانیال صاحب نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، میں غلط تھا، میں نے تمہیں صرف تمہاری حیثیت سے پرکھا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ علی خاموشی سے کھڑا رہا۔ پھر دانیال صاحب نے آہستہ سے کہا، اگر تم آج بھی میری بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہو تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سن کر سارا بے اختیار رو پڑی۔ علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس محبت کو بچانے کے لیے وہ دنیا سے لڑ رہا تھا، آج وہی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ مہینوں بعد علی اور سارا کی شادی بہت سادگی مگر خوشیوں کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے دن دانیال صاحب نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، اصل بڑائی محنت، عزت اور سچے کردار میں ہوتی ہے، اور یہ سب تمہارے پاس پہلے دن سے تھا مگر میں دیکھ نہیں پایا۔ علی مسکرا دیا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جو آج بھی ویسے ہی اسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب ان کے درمیان خوف نہیں تھا، صرف محبت تھی، اعتماد تھا اور ایک ایسا سکون جس کے لیے انہوں نے بہت لمبی جنگ لڑی تھی۔ شکر ہے میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ورنہ تم تو ابھی تک اکیلے ہی رہتے اور بس خیالوں میں ہی مجھے چھوتے، سارا دلہن بنی علی کو کہہ رہی تھی۔ ہاں لیکن اب تو حقیقت ہے نا؟ اس کے شرارتی لہجے سے سارا اس کے الفاظوں کو جانچ رہی تھی۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے اس پر بوسہ دیا اور ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کتنی ہی حسرت تھی اسے اس کے سینے سے لگنے کی۔ وہ اس کو اپنے بازوؤں میں بھینچے اتنی سختی سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کہ سارا کہنے لگی، ارے اب میں صرف تمہاری ہی ہوں، اتنی سختی سے بھینچو گے تو میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن علی کہاں سننے والا تھا۔ پیار سے مدھم سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، میں کچھ ٹوٹنے نہیں دوں گا، تم بس میرے پیار کو محسوس کرو میری جان، صرف محسوس کرو۔ اور وہ دونوں بس چپ چاپ ان جذباتی لمحوں میں بہہ گئے تھے اور ان کی کہانی مکمل ہو گئی تھی، ایک ایسی کہانی جو کہ ناممکن تھی۔ امیری غریبی کا فرق مٹا دیا تھا محبت نے۔ آپ کو یہ سادہ سی اور محبت بھری کہانی کیسی لگی ہے؟ پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔